ہم بہت شکر گزار ہیں۔ حضرات گرامی، اب ہمیں جس شخصیت کا انتظار ہے، جن کے کلمات کا انتظار ہے، بقیت السلف صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الحدیث ہیں جامع اسلامیہ ہتھورا کے، اور جن کی کتاب الموجز ایک علم اصول فقہ کے اندر ایک مصدر، مورد، منحل اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے اور جامعات اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، ہم ایسی گنجینہ معرفت اور خزینہ ربانیت صدر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ حضرت صدر محترم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج سے تقریباً 35 سال قبل پٹنہ امارت شریعہ کے زیر سایہ ملک کے علماء کی، نوجوان علماء کی ایک جماعت جو بہت بڑی نہیں تھی، تربیت قضاء کے عنوان و مناسبت سے جمع تھی۔ روح رواں، مربی اور معلم حضرت قاضی صاحب مولانا قاضی وجاہ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے افادات ہوتے، محاضرات ہوتے، اور اس کے علاوہ مذاکرات ہوتے آپس میں، اس میں بحث تمہیز بھی ہوتی۔ ان مجالس میں یہ بات آئی کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، علمی اور فقہی مسائل پر آپس میں گفتگو ہے، رد و قد ہے، اس طرح کا کوئی مستقل ایک سلسلہ ہو جائے تو بہت خوب۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے شہدائی تھے، انہوں نے آخر بہت ہی قریبی وقت میں قدم اٹھایا، اور وہی ان کا قدم اور اقدام آج مجموع الفقہ الاسلامی الہند کے نام سے جانا جا رہا ہے، جس کی بنیاد اور قیام کو اصلاً فقہی مسائل، فقہ کے عصری مسائل، نئے پیچیدہ مسائل، ان کو باہمی مذاکرات اور پوری تحقیق کے ساتھ حل کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ لیکن جب ایک مستقل شکل ادارے کی ہو گئی تو اس ادارے کے واسطے سے اور بھی علمی پروگرام ہونے لگے، مختلف قسم کے سیمینار، فقہی سیمینار۔ یہ تو اکیڈمی کا ایک بنیادی مقصد تھا اور آج بھی ہے، اور وہ اکیڈمی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ان سیمیناروں کا انعقاد، اور سیمیناروں کے لیے جو محنت ہوتی ہے اس کی اشاعت۔ آج ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ، لیکن اسی کے ساتھ بسا اوقات عربی زبان سے متعلق دیگر عصری موضوعات پر خطاب کا بھی سلسلہ، مذاکرات کا سلسلہ، اور آج کی اصطلاح میں ورکشاپ کا سلسلہ اور محاضرات کا سلسلہ۔ عربی مدارس میں مدارس کے فضلاء کے لیے ضرورت کے موضوعات کو سامنے رکھ کر، اور عصری اداروں میں دینی موضوعات جن کی ضرورت ان کو ہے، اس کے لیے محاضرات، یہ سلسلہ بھی اکیڈمی کی طرف سے شروع کیا گیا۔ کچھ تفصیلات ابھی آپ نے سنی ہیں مولانا صدر زبیر صاحب سے، جو ہماری اکیڈمی کے
ایک فعال کارکن ہے. اکیڈمی اب مستقل ایک ادارہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی تحقیقی جہاں برابر سال بھر کام جاری رہتا ہے. ایک تو سیمینار کی تیاری کا کہ ایک سیمینار سے فراغت ہوتی ہے اور بمشکل ماہ 2 ماہ گزرتے ہیں کہ اگلے سیمینار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کام ہوتے رہتے ہیں. یہ یہاں کا جو پروگرام 4 دن کا ہے مجموعی طور پر 2 عنوان کے تحت پورا نظام بنایا گیا ہے. یہ اکیڈمی کی جو مزید کاوشیں ہیں علمی تحقیقی اپنے علماء کو متعارف کرانے کے لیے اور بالخصوص جیسا کہ بار بار بات آ رہی ہے نوجوان فضلاء کو تیار متعارف کرانے کے لیے اور ان کو تیار کرنے کے لیے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اکیڈمی کا نظام بنایا سیمیناروں کا سلسلہ رہا تو ملک میں ہمارے اور بھی اس طرح کی مجلسوں کا ایک سلسلہ تھا لیکن اس میں عموماً ممتاز اور چنیدہ علماء ملک کے اور بڑے اداروں کے شامل ہوتے. نوجوانوں کو نوعمروں کو نہیں شامل کیا جاتا. لیکن قاضی صاحب نے ان کے مزاج میں جو خرد نوازی تھی اور ہمارے اکابر جیسے ابھی آپ نے قاضی مشتاق صاحب سے سنا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں خرد نوازی اور شخصیت سازی یہ بڑی اہم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا؟ جس کام کو آگے چلنا اور بڑھنا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ ہم عہد نبوی سے جوڑ سکتے ہیں, عہد صحابہ سے جوڑ سکتے ہیں. افراد اسی طرح تیار ہوتے رہے اور بسا اوقات بڑے کام کرنے والوں کو اس کی فکر بھی رہی کہ آج تو کام ہو رہا ہے کل کیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم سب واقف ہیں, جن کے کام سے واقف ہیں, ان کے احوال میں یہ بات آئی ہے کہ آخری دنوں میں ایک موقع پر یہ بات فرمائی کہ بہرحال جو کام ہوا ہوتا رہا, مجھے ایک خیال رہا برابر کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے, اکابر اٹھتے جا رہے ہیں, کل کو کیا ہوگا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ایک جماعت تیار ہے جو ہمارے بعد ضرورت کے مطابق کام کو سنبھالے. تو یہ شخصیت ساری بڑی اہم چیز ہوتی ہے. قاضی صاحب نے اسی کے پیش نظر چھوٹی عمر کے لوگ, ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن ہم سب کو جوڑا, ہم جیسوں کو جوڑا اور سلسلہ چلتا رہا. حتیٰ کہ اکیڈمی کے پروگراموں میں فقہ اور افتاء کے طلباء کو جو ابھی زیر تعلیم ان کو بھی جوڑا گیا. ایک نظام ہے, ممکن ہوتا ہے تو انہیں سیمیناروں میں بلایا جاتا ہے صرف اسی لیے تاکہ ان کو تیار کیا جائے. وہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھیں, وہ دیکھیں کہ مسائل میں مذاکرہ کیسے ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز جو اکیڈمی کے سیمیناروں میں سامنے آتی ہے اور جس پہ بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے, وہ اختلافی گفتگو کو سننا اور برداشت کرنا, جس میں بسا اوقات زبان اور قلم میں تیزی بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیسے اجتماع سیمینار کا پورے انشراح صدر کے ساتھ ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, ویسے ہی الحمدللہ ساری بحثوں کے بعد اختتام بھی اسی انشراح اور استقبال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دراصل قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے اور ان کا بنایا ہوا مزاج ہے. تو بہرحال اکیڈمی کی یہ مہم رہی ہے اور اس مہم کے تحت مختلف شہروں میں پروگرام ہوتے ہیں. سیمینار تو اکیڈمی کے 3 MP میں ہو چکے ہیں نا بھائی, MP میں 3 سیمینار ہو چکے ہیں, اجین میں, اندور میں, برہان پور میں.
اس قسم کی نشست بھوپال میں بات سوچی جا رہی تھی. یہ پہلا موقع آیا. اللہ کا ایک نظام ہے، جس کے لیے سعادت تھی اس نے اوڑھ لیا. جب وقت آیا تو کام ہو گیا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے اور بھی راہیں کھلیں گی، کیونکہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راہ آگے اس شہر میں اکیڈمی کے سیمینار کے انعقاد کی باقاعدہ ہو جائے، چونکہ ایک بڑا نظام ہوتا ہے اور اس کا نفع بھی دوسرا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے، اس کے جو موضوعات وغیرہ ہیں، ان سب پر گفتگو آ چکی. اکیڈمی کا تعارف بھی آ چکا ہے. کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں جو حضرات مدعو ہیں، جن سے اکیڈمی کے قیام سے لے کے اب تک کی اکیڈمی کی خدمات کی مختلف واقفیت. تو سب سے اہم چیز وہ جو اب تک کے سیمیناروں میں فیصلے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کی واقفیت ہوتی ہے مطبوعہ طور پر، جن سے ہم ضرورت پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ اجتماعی غور و خوض کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو اب اس سے فتوے میں مدد لینے میں یا اس کی بنیاد پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں. پڑوسی ملک میں ہمارے سیمیناروں کی بعض تجاویز کو بعض مواقع میں بنیاد بنایا گیا، کیونکہ اجتماعی ہے. اتفاقی نہ ہو لیکن اجتماعی ہے تو اس کی ایک قدر و قیمت ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سیمینار ہے جو دوشنبے تک چلے گا انشاءاللہ، اتوار نہیں دوشنبے تک، یہ اس کے بعد میلاد ہے. اور حضرت مولانا خالد صاحب کل تشریف لے آئیں گے، مولانا عتیق صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاضی صاحب نے جس طرح ہم سب کو قریب کر رکھا تھا، تو اکیڈمی کی انتظامی اور علمی چیزوں میں ہم لوگوں کی دلچسپی کچھ زیادہ رہتی ہے. ورنہ تو پوری ایک جماعت ہے جو قاضی صاحب نے لگائی تھی، اور آج بھی ایک پوری جماعت ہے ملک کے چنیدہ علماء کی، جو اکیڈمی کے کاموں کو دیکھتی ہے، جمع ہوتی ہے ضرورت پر، مشورے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہر اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، شرکاء کے لیے انتہائی نفع بخش بنائے، اور اس پروگرام کو اس شہر کے لیے بھی نفع بخش بنائے، اور آئندہ کے لیے ایک پیش خیمہ بنائے. ایسے پروگراموں کے سلسلے میں اکیڈمی برابر کرتی رہتی ہے، اور بسا اوقات کہاں کیا جائے، کیا ہو، اس کی تلاش و جستجو بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے لیے بھی راہیں کھلیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے قبول فرمائے. میں اس پروگرام کے سارے منتظمین، بنیادی طور پر دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی، اس کے ذمہ داران، اور اسی کے ساتھ شہر کے دیگر علماء کہ سب کی دلچسپی کے ساتھ یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور اکیڈمی سے جو میرا تعلق ہے کسی قدر ایسے پروگراموں کی ذمہ داری وغیرہ کا، اس نسبت سے سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، صدر محترم ذی وقار کے اس کلیدی اور صدارتی خطاب کے بعد میں جو بات صدر محترم نے ذکر فرمائی کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر خرد نوازی اور شخصیت سازی کا مزاج تھا، یہی بات میں نے حضرت صدر محترم کے تلمید رشید ہیں مفتی عمیر خان صاحب، جو مفتی رحیم اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، بارہا سنی کہ حضرت صدر محترم کا مزاج بھی یہی ہے، خرد نوازی اور شخصیت سازی. ہم حضرت صدر محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے کلیدی اور صدارتی خطاب سے ہمیں نوازا.